بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم انفعني بالقرآن العظيم. اللهم انفعني بالقرآن العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بابری تیری مٹی سے اٹھے گا انشاءاللہ پھر اذان. بابری تیری مٹی سے اٹھے گا انشاءاللہ پھر اذان. عدل کا سورج بنے گا تیرے صبر کا نشان. زمین پہ گر گئے گنبد مگر یہ یاد رکھ. زمین پہ گر گئے گنبد مگر یہ یاد رکھ. جو دل میں بستے ہیں وہ گرایا نہیں کرتے. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حقیقی مومن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، میں نے ابھی جس قرآن کریم کی 2-3 آیتوں کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ المؤمنین کی ابتدائی آیتیں ہیں. جن آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ کون لوگ کامیاب ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح کو پہنچنے والے ہیں. اگر ان کے اندر یہ صفتیں ہوں تو وہ مومن کامیاب ہے. معلوم یہ ہوا کہ کامیابی کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے جو ان آیات کریمہ کے اندر اللہ نے بیان کی ہے. پہلی آیت قرآن کریم کی
جو کہ سورۃ المؤمنین کی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ مومنین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد والذین هم عن النغم معرضون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان وہ مومنین جو نغم کاموں سے، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین کے اندر بیان کیے ہیں کہ اگر یہ صفات مومنین کے اندر پائے جائیں تو وہ کامیاب مومن ہیں۔ اگر ہر آیت میں تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھوں تو کئی گھنٹے چاہیے۔ حضرات اکابرین نے کئی جمعے جو ہے ان 7 آیتوں پر گزار دیے، لیکن میں ساری آیتوں کی تفصیل اور تشریح آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، بلکہ بس پہلی آیت پر کچھ جو ہے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ وہ پہلی آیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایک لفظ ہے اور دوسرا لفظ ہے خضوع۔ خشوع شین کے ساتھ اور خضوع ضاد کے ساتھ، دونوں کے معنی بھی تھوڑا سا فرق ہے، ڈفرنس ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہو گئے، کیا فرمایا جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے لوگ ہیں وہ کامیاب۔ معلوم یہ ہوا کہ خشوع کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو کامیابی کی ضمانت ہے، اور اگر صرف خشوع نہ ہو بلکہ بس نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں۔ خشوع کے کیا معنی ہے؟ مفسر نظام فرماتے ہیں خشوع کا معنی ہے اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں۔ اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اعضاء کہتے ہیں کہ جسم کے جو اندر ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، یہ سب کے سب اعضاء ہیں۔ جو انسان نماز کے اندر اپنے اعضاء کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دے اور دیکھنے والا یہ محسوس کر لے کہ یہ کسی دربار عالی میں کھڑا ہے، دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ ہاں یہ کسی دربار عالی ہے، کسی بڑے کے دربار میں حاضر ہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اعضاء و جوارح کے ساتھ بھی نماز کے اندر موجود ہے۔ یہ ہوا خشوع کا معنی، اور ایک ہے خضوع۔ دو لفظ بولے جاتے ہیں کہ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دونوں لفظ ایک ساتھ ملتے ہیں، تو خشوع کا یہ معنی ہوا۔ اور خضوع کا معنی ہے، مفسر نظام نے بیان کیا کہ خضوع کا معنی ہے اپنے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دیں، اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ تو اگر اعضاء و جوارح اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، دل بھی حاضر ہو، دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، تو اس کی یہ نماز کامیابی کی دلیل ہے کہ اس کی نماز میں کامیاب کر کے اسے نہیں۔ نماز اس لیے کہ انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے بھی بری باتوں سے نہیں اپنے آپ کو روکتا، جھوٹ بولتا ہے نماز پڑھنے کے ساتھ بھی،
تو نماز کس طرح سے ادا کی جائے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے. تو یہ ایک بہترین صفت ہے. اللہ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کیا ہے. حاضرین گرامی، ہم جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو ایک تو ہماری نمازوں کے اندر کمی یہ ہے کہ ہم موجود ہوتے ہیں نماز میں، ہمارا دل اور دماغ موجود نہیں ہوتا. ایک چیز تو نماز میں یہ کمی ہے. اور دوسری کمی یہ ہے کہ نماز کے اندر سکون نہیں ہے. سکون کا مطلب بالکل ساکت اور خاموش ہے. یہ نماز کے اندر نہیں پایا جاتا. بہت سارے افراد کو نمازوں کے اندر یہ دیکھا گیا کہ بار بار کبھی ہاتھ ہلا رہا ہے، کبھی کھجا رہا ہے، کبھی یہاں کھجا رہا ہے، کبھی وہاں کھجا رہا ہے. وہ یہ نماز میں بھی گھومتا رہتا ہے. جب بھی کیا ہے قرآن کریم کے اندر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو اس طرح کہ بالکل ساکت رہو. لیکن ہم نماز پڑھتے ضرور ہے، لیکن نماز کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. کبھی گزارتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. فقہاء کرام نے یہاں تک ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر نماز کے اندر ایک رکوع کے اندر بلا وجہ 3 مرتبہ آدمی ہاتھ ہلاتا ہے، فقہاء کرام کا مسئلہ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اگر بلا وجہ ایک رکوع کے اندر، مثال کے طور پر قیام کے اندر ہے، کھڑا ہے، اور قیام کے اندر بلا وجہ 3 مرتبہ کھجا رہا ہے، بلا ضرورت نہیں ہے، فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کے اندر عمل کثیر کا عمل کیا. دیکھنے والے نے یہ محسوس کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کھجا کے کھڑا ہے. بلا وجہ اگر ایک رکوع کے اندر 3 مرتبہ کوئی کھجاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر اس سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن سنت جو اس کی نماز کے اندر ہونی چاہیے، سنت نکل گئی، وہ برکت نماز کے اندر نکل گئی. یہ مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، جن مسائلوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ہوتی نہیں ہیں. آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نمازوں کو تو کیا ادا کرتے ہیں، ہمیں مسجد سے ہی تعلق ختم ہو گیا. مسجدوں سے جس قسم کے رابطے ہونے چاہیے مسلمانوں کے، وہ رابطے ہی ختم ہیں. جبکہ مسجد کو اکابرین نے مرکز اور محور قرار دیا مسلمانوں کے. مسلمانوں کے لیے مسجد کو کیا قرار دیا ہے؟ مرکز، محور اور سینٹر قرار دیا مسلمانوں کے لیے. کئی مسجدوں سے مسلمانوں کی اجتماعیت میں بھی طاقت آتی ہے اور ایمان کے اندر بھی بڑھوتری مسجدوں سے ہوتی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسجدوں سے مسلمانوں کا تعلق اور رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے. آج کل صرف مسجدوں میں نماز ہی رہ گئی ہے اور جو دین فلاحی کام ہے وہ ختم ہے. مسجد نبوی کے اندر کا ماحول اگر ہم آپ دیکھ لیتے تو آج ہماری حالت نہ ہوتی، یا پھر ہم مسجد نبوی کے اعمال کو صحیح طریقے سے سن لیتے اور اپنی زندگی میں داخل کر لیتے تو آج مسجدیں اس قسم کی ایران نہیں پڑی ہوتی ہے، جمعے بھی مسجدیں نہیں بھرتی ہے. مسجد نبوی کے اندر ہوتا کیا تھا؟ صرف نماز ہی آقا علیہ السلام نے ادا کراتے تھے صحابہ کو، بلکہ مسجد نبوی کے اندر ہر فلاحی کام مسجد سے ہوتی ہے. کوئی بھوکا آیا تو بھوکے کا بھی انتظام کون کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام کرتے تھے. کوئی فقیر آیا، محتاج بن کر آیا تو آقا علیہ السلام اس کے لیے بھی جو ہے انتظام فرما چکے تھے. اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر کوئی غیر مسلم آیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑی، کسی تقاضے سے آیا، اس تقاضے کو بھی آقا علیہ السلام مسجد سے ان کے دور کرتے تھے. اور اسی لیے
بھی اللہ بچانا کچھ متولیوں کو ٹائم فکس کر دیں کہ فلاں وقت آئے تو ہی مسجد کا گیٹ کھلے جانے چاہیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مسجد کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور جو مسجد کے مالک اصل اللہ ہیں اور اللہ کے بندے کو مسجد میں بھیجنا چاہ رہے ہیں، کہ مسجد کا متولی بھیجیں جو اندر داخل ہو کے سمانا ہے. اصل مالک تو مالک دے رہا ہے، لیکن جو عارضی مالک ہے، عارضی طور پر مالک ہے، وہی مسجد کو آنے یہ کل پکڑے جائیں گے اس مسجد کے متولی کے ساتھ. مسلمانوں کا مسجد کے ساتھ اتنا رابطہ ہونا چاہیے. اکابرین نے فرمایا مسلمان مسجد سے اس طرح سے محبت کرنے لگے جس طریقے سے مچھلی پانی سے پیار کرتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. جس مسلمان کا مسجد سے دل اٹکا ہوا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے مسلمان کو، ایسے مسلم کو بشارت کی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے مسلمان کو عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے. جس کا مسجد سے دل اٹکا ہوا ہمیشہ رہتا ہے، تقاضے زندگی کی وجہ سے باہر گیا، فیکٹری میں گیا یا دکان میں گیا اور دوسرے کام میں گیا، جیسے مسجد کے اندر اذان کی آواز آئی فوراً تڑپتا ہوا مسجد کے اندر آ گیا. جس طریقے سے مچھلی تڑپ کر رہے ہیں پانی میں جاتی ہے، اس طرح اگر کوئی مسلمان مسجد سے لگاؤ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو، ایسے مومن اور ایسے مسلم کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے. آج تو اللہ بچانا مسلمانوں کی حالت پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن بھی گھر میں بیٹھ کر جائزہ لیتے ہیں کہ شاید کہ امام صاحب تقریر شروع کریں گے. بیٹھے اب پھر اور آگے بڑھتے ہیں، شاید کیا امام صاحب بیچ میں سنت پڑھنے کا موقع دیں. ابھی بیٹھے رہو. اب شاید کہ امام صاحب عربی خطبے کے لیے کھڑے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں. اب شاید ہو سکتا ہے امام صاحب عربی خطبے کے بالکل لاسٹ میں پہنچ گئے ہیں. اب میرے اوپر فکر ہو رہی دوڑے گاڑی آ رہے ہیں مسجد کو. آج یہی حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے، مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں. اور جب مسلمانوں مسجدوں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ دشمن تمہاری مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں. اور آج دشمن مسجدوں پر قبضہ کر رہے ہیں. کتنی مساجدیں آج غیروں کی نظر ہو رہی ہیں. اللہ بچانا. اے مسلمانوں اپنی حالات پر ترس کھاؤ، اے مسلمانوں اپنی جان پر ترس کھاؤ اور آخرت کو جو ہے سنبھالو اور آخرت کو بنانے کی کوشش کرو. آج غیروں کی نظر ہماری مساجدیں ہماری غفلت کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک بابری مسجد ہم سے پکار کر کہتی ہے کہ مسلمانوں میرے ساتھ جس طریقے سے تم نے رویہ اختیار کیا، ایک مسلمانوں اور مسجدوں کے ساتھ اس قسم کا رویہ نہ اپنانا. مجھے تو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، لیکن بابری مسجد ہر وقت یہ پکار کر مسلمانوں سے کہتی ہے کہ مسلمانوں ہوش سے آگے نکلو، غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اور مسلمانوں میں آنکھ بڑا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خاموشی کا دور نہیں رہا، آج بیداری کی ضرورت ہے. جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر اور ساری انسانیت پر بابری مسجد کی شہادت کا دھبا داغدار ہے، ایسا مسلمانوں کبھی نہ ہونے دینا کہ دوسری مسجدوں پر بھی اس قسم کے حالات پیش آئے. آپ پڑھیے، ابھی تو صرف ایک
संभल की मस्जिद पर दुश्मनों ने कब्जा करने का दावा किया है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, कभी मथुरा ईदगाह के ऊपर, कभी मथुरा की जामी मस्जिद में, और कभी जो है बयान बाकी की मस्जिद पर दावा होने का ऐलान किया है। कभी जामे मस्जिद दिल्ली की मस्जिद में भी दावा कर दिया है कि वहां पर भी मंदिरों के कुछ असरात है, और इस तरह से जो है दावे ठोकते जा रहे हैं, दावे करते जा रहे हैं। और इन दुश्मन इस्लामों की नजर एक मस्जिद, दो मस्जिद, तीन मस्जिद पर नहीं है, बल्कि पढ़ने में आ रहा है कि 900 मस्जिदों पर इन दुश्मनान इस्लाम ने नजर टिकाई। 900 मसाजिद पर इन दुश्मनों ने निगाह टिकाई हुई है कि हम इन 900 मस्जिदों पर दोबारा कब्जा करेंगे। जबकि ये लोग कानून को ही मानने नहीं है, कानून की ही धज्जियां उड़ा है। जबकि कानून के अंदर 1991 के अंदर ये एक्ट में मौजूद है कि जितनी भी 99 के बाद मसाजिद है या दरगाह है या मंदिरें हैं, उसके बाद कोई भी आदमी जो है इन मस्जिदों पर किसी का दावा नहीं कर सकता। ये इबादत गाह 1991 के एक्ट में मौजूद है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग उड़ा रहे हैं। और ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा देर तक जुल्म नहीं चला करता है। जुल्म का खात्मा कभी ना कभी खत्म होता है, जुल्म कभी ना कभी फना होकर रह जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य सल्तनतें वाले लोग जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके यहाँ कभी सूरज डूब नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने जब फैसला किया और जब अल्लाह की तरफ से फैसले होते हैं तो फिर ये जमीन थोड़े दिन की हुकूमतें बिखर जाती है, थोड़े दिन की। ये तारीख बताती है, लेकिन इन तारीखों को दोहराने के लिए मुसलमानों को खुद जो है अपने आप को जान पहचाना होगा। आज मुसलमानों के इतिहास में फुकदान है, मुसलमानों के पास इतिहास नहीं है, लेकिन अल्लाह का फजल ये है कि अगर से थोड़े थोड़े मसलों में बटे हुए जरूर हैं, लेकिन मुसलमानों के पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कहते हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारे मसलक मौजूद हैं। वहां से रहनुमाई हासिल करते हुए हर मुसलमान अपने मजहब पर पूरी तरह अमल कर सकता है। इसलिए आईन इजाजत देता है, हिंदुस्तान के संविधान इजाजत देता है कि हर मजहब वाले आज़ादी के साथ अपने मकसद पर चल सकता है। इसीलिए मुसलमानों को डरने की किसी भी हाल में ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मुसलमान अपने अंदर अमली जामा अपनाए, अल्लाह के कानून पर अमल करने की कोशिश करे, अल्लाह के कानून को सबसे बालातर समझे, इन दुनिया के कानूनों पर न जाए, बल्कि अल्लाह के कानून को सबसे ऊपर रखे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। कैसे कैसे हालात आए, मुसलमान उस वक्त से जी रहे हैं और क़यामत तक मुसलमान जीते रहेंगे। और एक बात मुसलमानों हमारे लिए बहुत अच्छी है कि दुश्मनाने इस्लाम सारे मज़ाहिब को छोड़कर एक मुसलमान मजहब को ही टारगेट बनाते हैं और मुस्लिम अक़लियत ही को टारगेट बनाते हैं। और टारगेट बनाने का उनको मकसद मालूम है कि अगर कोई कौम उभर कर आ सकती है हमारे सामने तो वो फिर मुसलमान ही है। इसलिए मुसलमानों को ही लोग टारगेट बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमान शुरू से हैं और आखिर तक रहेंगे। मुसलमान को न कभी मिटाया किसी दुश्मन ने और न कभी मिटा सकता है। ये तारीख बताती है।
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ان صفات پر پوری طرح اترے، جیسے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، اور پابندی بھی ایسے جیسے کہ خشوع و خضوع والی نماز۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کی حکومت میں بے شمار فتوحات ہوئے، بے شمار فتوحات ہوئے، اور قیصر و کسریٰ کی شوکت بھی ان کے سر پہ ہوئی۔ قیصر و کسریٰ کی طاقت اور حکومت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پرچم تلے جائے۔ قیصر و کسریٰ کی بادشاہ کتنی خطرناک بادشاہ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کو بھی فتح کیے۔ حضرت مفتی شیخ الاسلام چیف جسٹس سابق پاکستان حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات کے بارے میں غور و فکر کیا تو دیکھا کہ 15 ممالک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فتح کیے، اور 15 ممالک پر گویا کہ ان کی حکومت کی، اور 15 ممالک پر آج لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے سارے گورنروں کو ایک سرکاری فرمان جاری کیا، اور سرکاری فرمان یہ جاری کیا جس کو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ معطا امام مالک نے ان کی ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها وحفظ دینها۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے سارے گورنروں کو، سارے حاکموں کو یہ فرمان جاری کر دیے تھے کہ میرے نزدیک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، یعنی اس پر قائم رہے، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس شخص نے اس کو ضائع کیا گویا کہ وہ اور چیزوں کو بھی ضائع کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو کہ آج کے دور میں 15 ممالکوں کے حساب سے ان کی حکومت تھی، ایک ملک پر نہیں، 2 ملکوں پر نہیں، آج کے دور میں اگر حساب لگایا جائے 15 ممالک پر ان کی حکومت تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کسے؟ اپنے سارے گورنروں کے لیے اور سارے سرکاری حاکموں کے لیے سرکاری پیغام یہ بھیج رہے ہیں کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا کہ اور چیزوں کو بھی ضائع کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس نے نماز ضائع کی ہے تو اس کے دوسرے کام بھی ضائع کر دے گا۔ اب کیا کوئی معمولی انسان ہی کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ شخص کہہ رہے ہیں جو سیاست کے علم بردار اپنے وقت لے رہے ہیں، اتنے بڑے مجاہد کہہ رہے ہیں، اور اتنے بڑے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تب بھی آپ دیکھ لیجیے کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آج چھوٹی چھوٹی بہانوں سے نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جمعے کا مبارک دن ہوتا ہے، اس مبارک دن میں بھی ہم جمعے کی عظیم ترین عبادت جو کہ نماز ہے اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہم نمازوں کو ضائع کر کے، نمازوں کو قضا کر کے کیا ہم کہیں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمارے کوئی کام کامیابی کے دہلیز پر پہنچ سکتے ہیں؟ یا پھر اگر ہم نمازوں کو ضائع کر دیں اور اس کے بعد ہم تحریکیں چلائیں اور آواز بلند کریں
تو کیا ہماری کوئی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا ہماری کوئی کام فرض کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ جلسے جلوس کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب تک ہم انسان اور مسلمان نماز کے پابند نہیں ہوں گے اس وقت تک تحریکیں کامیاب نہیں ہوگی۔ مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کرو۔ دکانوں کا بہانہ بنا کر نمازوں کی قضا کسی بھی حال میں نہ کیجیے۔ اگر دکانوں کی آپ بہانہ بنا کر نماز قضا کریں گے تو پھر آپ کا کمایا ہوا پیسہ وہ جائز نہیں ہوگا بلکہ وہ کمائی کا پیسہ حرام ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا حق مار کر کمایا۔ یہ اللہ کا حق مار کر کمانا اور وہ پیسے سے آپ یہ سمجھنا کہ یہ کامیاب پیسے نہیں ہونے سے، یہ پیسے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور نہ ان پیسوں سے آپ اپنی اولاد کو کامیاب بنا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کو یہاں پر ایک ڈاٹ ہوتا ہے کہ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی تو نماز نہیں پڑھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر وہ کیوں کامیاب ہے؟ دنیا میں ان کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ چاروں طرف ان کا یہ چرچا کیوں ہو رہا ہے؟ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ان مسلمانوں کو جو کچے دماغ والے ہیں، کچے ایمان والے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اور اس غیر مسلم میں فرق ہے۔ مجھے اپنے آپ پر غیر مسلموں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسلمانوں کا مزاج الگ بنایا ہے اللہ نے، مسلمانوں کے طریقے زندگی الگ بنایا ہے، اور غیروں کے طریقے زندگی الگ ہے، ان کا مزاج الگ ہے۔ مسلمان اگر سرخ روح ہو سکتے ہیں تو پھر اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہی سرخ روح ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر اپنے اتحاد میں مضبوطی کی وجہ سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی مدد کے مستحق ہم اسی وقت بنائیں گے جب ہم عملی طور پر مسلمان ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو، تو اللہ کی مدد تو اسی وقت آئے گی جب ہم عمل کر کے اللہ کی نعمت اور اللہ کی مدد کے مستحق بنیں۔ ہم تو خود اللہ کی مدد کے مستحق پہلے بنے نہیں تو پھر اللہ کی مدد ہم پر کیسے ملے؟ پہلے مسلمانوں اپنے آپ کو مستحق بننے کے لیے تیار کرو، تبھی جو ہے اللہ کی مدد ہم پر اترے۔ آج خود جو ہے مسلمانوں کو احتسابی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر غیر مسلم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے تو پھر مسلمانوں ہمیں کرنا پڑے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھوکا ہو رہا ہے، غیر مسلم اس کی طرف نظر نہیں کر رہے ہیں، تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کو کھڑا کرے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یہی تو سکھایا۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب آقا علیہ السلام عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا، دوسرے بچے کھیل رہے تھے، تو کیا کیا؟ آقا علیہ السلام چلے گئے، آگے رک گئے، اس بچے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس بچے سے پوچھا بیٹا کیوں ہو رہا؟ بیٹے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد جو ہے مجھ سے جنگ میں شہید ہو گئے، اس لیے آج میں یتیم ہوں، مجھے رونا آ رہا۔ حضور آگے نہیں عیدگاہ کی طرف نہیں بلکہ پیچھے لوٹے اور اپنے گھر پہنچے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کو جو ہے نہلاؤ، اسے سرما لگاؤ، اور حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جو نئے کپڑے ہیں وہ کپڑے اس کو پہناؤ۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے کیا کیا اس بچے کے ساتھ؟ دنیا کا کوئی انسان ایسا عمل کر کے نہیں دکھا سکتا جو آقا علیہ السلام نے امت کو دکھایا۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا، اے بچہ بتا کہ جب میرے والد زندہ تھے عیدگاہ جانے کے ٹائم میں تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اس بچے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا میرے والد مجھے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا تیرا باپ اگرچہ نہیں
عیدگاہ تک پہنچا۔ یہ مثال کس نے دی ہے؟ دوسرے غیر مسلم سب کچھ کر سکتے ہیں غریبوں کے لیے، لیکن کوئی ایسا بادشاہ تو بتائیے کہ جس نے اپنے کندھے پر کسی غریب کو اٹھایا ہو اور عیدگاہ تک لے کر گئے ہو، یا اپنی عبادت گاہ تک لے کر گئے۔ یہ حضور نے کر کے امت کو دکھایا ہے اور امت کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر غیر دشمنوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو مسلمانوں تم خود اٹھو اور غریبوں کا ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ بچانا، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے، جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو بتانا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی یہ خراب عادت یہ ہوگی، تھوڑی سی کوئی نیکی کا کام کریں گے سب سے پہلے فوٹو لگائیں گے۔ کیا یہ کام آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے؟ اخلاص تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو شیئر نہ کرتے بلکہ اس کو چھپا کے آخرت کے لیے ذخیرہ بناتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔